أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آج چند مہینوں کے بعد موقع عطا کیا کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے لیے کچھ اس آنے والے نئے سال میں اور الحمدللہ جو رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے لیے، اور الحمدللہ جو ہم رمضان کے قریب آ گئے ہیں اس کے لیے ہم اپنی بہترین تیاری کر سکیں۔ الحمدللہ فیلنگ ریئلی ہیپی اباؤٹ ون تھنگ۔ بہت خوشی مجھے صبح سے ہی اس بات پہ ہو رہی تھی، بلکہ کل سے، کہ شکر الحمدللہ اللہ کریم ہے، اس کا لاکھوں بار شکر ہے کہ آج اس سال کے ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ یہ اسلامی سال ہے یا نان اسلامک سال ہے، بس جنرلی ہم کیلنڈر کو اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سال کا آخری دن، اور کل باذن اللہ تعالیٰ 2025 کا فرسٹ ڈے ہے، اور نہ صرف ایئر 2025 کا فرسٹ ڈے ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک مہینہ جو رجب ہے، جو حرام مہینوں میں سے ایک ہے، اس کی بھی زیادہ یہی چانسز ہیں کہ کل اس کی فرسٹ ہو۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ رجب کے مہینے پہ ہم پچھلے چند سالوں سے ہمیشہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ نہ صرف اللہ کا مہینہ ہے بلکہ یہ اسکالرز نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دس از دا منتھ آف ریپینٹنس، دس از دا منتھ آف آسکنگ forgiveness۔ تو یعنی یہ اتنا بابرکت الحمدللہ وی آر اسٹینڈنگ ایگزیکٹلی آن دا پوائنٹ کہ جہاں پہ ہم بالکل انٹر ہونے لگے ہیں اس بابرکت مہینے میں، نئے سال میں، اور پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ہم مل بیٹھ کے کیا پڑھنے لگے ہیں کہ holistic approach for self-improvement in regards of preparation for Ramadan۔ تو اب یہ تھوڑی سی تمہید ہو گئی، اللہ کا شکر ہو گیا الحمدللہ۔ تو اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سیلف امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے پکچرز ایک دم ذہن میں آنے لگتی ہیں کہ اچھا سیلف امپروومنٹ کیا ہوگی، اسپرچول اسپیکٹ کی بات ہوگی، فزیکل اسپیکٹ کی بات ہوگی، آج کل جیسے ایموشنل ویل بینگ کی بات بہت ہو رہی ہے تو اس کی بات ہوگی، کیا بات ہونے چلی ہے۔ تو ہم اس سے اوپر والے اسپیکٹ پہ جا کے بات کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہولسٹک اپروچ آف سیلف امپروومنٹ۔ اب کوئی سا پلان بتانے سے پہلے ڈیفینیٹلی چیز کی انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں لیں گے تب تک ہم کوئی پلان یا ٹارگٹ نہیں بنا سکتے، اور نہ پھر ہم ٹارگٹ کے لیے ٹینجیبل سٹیپس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ تو کوئکلی ہم جانتے ہیں کہ یہ ہولسٹک اپروچ کیا چیز ہے، کیا یہ ہولسٹک اپروچ کیا ہے۔ تو ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ ریفر کرتی ہے انسان کے پورے وجود کو، پورے انسان کو، اس کے سارے سسٹمز کو، نہ کہ صرف اس کے انڈیویجول حصے کو کہ اس کے صرف جسم کی بات ہو یا اس کے صرف دماغ کی بات ہو یا خالی اس کے ایموشنز کی بات ہو، نہیں، پورے کے پورے انسان کی بات۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سی ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ایک پزل کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے جگسا پزل نہیں ہوتا جس کے ایک پکچر کے بہت سارے وہ پیسز جوڑنے ہوتے ہیں ہمیں، تو اس پزل کی مثال لیتے ہیں اور اس سے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے پزل کا جو ہر ٹکڑا یا ہر پیس ہے وہ الگ الگ ایک اس کے اندر ایک الگ الگ ایسپیکٹ ہوتا ہے، وہ الگ الگ چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی بہت کچھ ہے،
ہماری فزیکل سیلف ہے، ہماری اسپرچول سیلف ہے، ہماری ایموشنل سیلف ہے، ہماری انٹلیکچوئل یا مینٹل سیلف ہے، ہماری سائیکولوجیکل سائڈ ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم ان سب کو الگ الگ لے کے چلتے رہیں گے اور کسی خاص سیلف پہ فوکس کرتے رہیں گے، مثلاً میں کہوں کہ بھئی میں فزیکل سیلف پہ بہت فوکس کرتی ہوں، جیسے کہ آپ بہت زیادہ عمومی طور پہ لوگ کرتے ہیں، یا پھر کوئی کہے کہ آج کل تم نہیں، میں ایموشنل ویل بینگ کی بہت بات ہو رہی ہے، یا کچھ کوئی کہے کہ میں اسپرچولزم کو بہت مانتی ہوں تو میں اسپرچول سیلف کی بات کروں گی، اس کو کیسے امپروو کروں، اس کے اوپر اس کی امپروومنٹ، اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پانا وہ کیسے ہوگا، میں اس کے اوپر بات کروں گی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی خاص اسپیکٹ پہ، سیلف کی خاص اسپیکٹ پہ جب فوکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور چیز کو ہم ڈیفینیٹلی اگنور کر رہے ہیں. تو آپ اپنے پورے یعنی وہ وجود کا ایک حصہ لے کے یا جگسا پزل کا ایک حصہ لے کے، وہ کتنا ہی بڑا، کتنا امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، لیکن وہ پورا جگسا پزل تو نہیں ہے نا، وہ پزل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ایک حصے کو لیں گے اور باقی اگر انسانی جسم کا باقی حصے جو ہیں اگر ہم وہ اگنور کر دیں گے تو یہ ڈس بیلنس قائم ہو جائے گا، یا اندر ہی اندر ایک کانفلکٹ کہیں یا ڈس بیلنس کہیں وہ قائم ہو جائے گا. تو اس بات سے آپ یہ سمجھیں کہ ہولسٹک اپروچ کیا ہے، کہ ہولسٹک اپروچ لکڈ ایٹ دا انٹائر پزل کنسیڈرنگ ہاؤ آل دا پیسز فٹ ٹوگیدر اور انٹریکٹ ود ایچ ادر اور کمپلیمنٹ ون انادر. یعنی ہماری جیسے ہر پیس جگسا پزل کا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر کے ایک پوری تصویر بناتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا جو انسانی وجود ہے، جو ایک پورا سسٹم ہے ہمارا، وہ اس کے اندر یہ تمام جو ہمارے سیلفس ہیں یا تمام ایسپیکٹس ہیں، وہ انٹلیکچوئل ہوا، ایموشنل ہوا، مینٹل ہوا، سائیکولوجیکل ہوا، اسپرچول ہوا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ہی فٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو کے ساتھ مل کے ہم پورے انسان کو ایک کامل طریقے سے چلانے کا باعث بنتے ہیں، بے فضل اللہ اور بے اذن اللہ. سو اب یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہولسٹک ویل بینگ اور ہولسٹک اپروچ کی انڈرسٹینڈنگ فار سیلف امپروومنٹ میں اب اگر ہم دیکھیں کہ کیا کیا آتا ہے، پھر بات اگلی ایک دم یہ آتی ہے نا ذہن میں کہ اچھا یہ ہولسٹک اپروچ، اچھا اس کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے، تھوڑا زیادہ کلیئر کر کے بتائیں، یہ پزل کی باتیں بیچ میں کیا ایگزامپل. تو بس جی کلیئر بات یہ ہے کہ ہولسٹک جو اپروچ ہے اس میں اٹ انکلوڈس، آپ کہہ لیں ویسے بیسیکلی تو 4 ہی آتے ہیں جو میں ابھی 2-4 بار ریپیٹ کر چکی ہوں، لیکن بعض لوگ the people who research around these things تو وہ لکھتے ہیں کہ 5 ایسپیکٹس ہیں اس کے. یعنی ایک انسان کن 5 ایسپیکٹس کو آپ کہہ لیں کہ مل کے بنا ہوا ہے، وہ کس کس چیز سے ہے، وہ فزیکل سیلف سے ہے، یعنی سب سے پہلے اسے ہولسٹک ویل بینگ کے لیے یا اس کی پوری انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت خوبصورتی سے، باوقار طریقے سے، بامقصد طریقے سے، صحت کے ساتھ وہ کیسے چلے گا، جب وہ فزیکلی نمبر 1 فزیکلی ویل بینگ کی طرف وہ توجہ دے گا. سیکنڈلی وہ اسپرچول ویل بینگ. اسپرچول ویل بینگ کیا ہے کہ وہ کنیکٹیوٹی ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسپرچول ویل بینگ کو ایک بات سے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ آج کل جیسے گورے اور انگریز بہت زیادہ بات کر رہے ہیں نا اسپرچوالٹی کے بارے میں، تو ہم نے ان سے نہیں لینی اسپرچوالٹی، وہ اسپرچوالٹی وداؤٹ ریلیجن پڑھاتے ہیں. تو اسپرچوالٹی کا کنیکشن دیکھیں، روح ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے آئی ہے. تو بس اس بات کو پکا کر لیں، whenever we talk about spirituality it means connecting back to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. روح اللہ کے پاس آئی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور اس کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، اس کے ساتھ تعلق میں رہنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، یہ اسپرچولزم ہے. بس اس کے بعد تیسرا اسپرچول ویل بینگ ہے. تیسرا کیا ہے؟ مینٹل ویل بینگ ہے. مینٹل ویل بینگ ہمیں پتہ ہے، ہمارا مائنڈ، ہمارا برین، ہاؤ ڈز اٹ ورک، وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ کس طریقے سے چلتا ہے، اس کی فنکشنالٹی کو، اس کے اپنی مینٹل اسٹرینتھس کو جاننا، ان کے اوپر کام کرنا، ان کو امپروو کرنا، ایسے کاموں سے بچنا کہ وہ ہر وقت ڈسٹریکشنز میں رہے، ہر وقت فوگی رہے، ہر وقت پریشان حال رہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ ایموشنل یا سائیکولوجیکل ویل بینگ.
تو جو چوتھی چیز ہے ایموشنل یا سائیکولوجیکل ویل بینگ، اٹ از اباؤٹ آور فیلنگس. ہماری فیلنگس کیا کیا ہیں اور فیلنگ کہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں یا ہم فیلنگس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. بہرحال یہ چند کوشچنس ہو گئے. تو چوتھی چیز جو ہولسٹک ہماری ویل بینگ میں جو چوتھی چیز میٹر کرتی ہے وہ ایموشنل ویل بینگ ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ سوشل کنیکشنز یا سوشل ریلیشن شپس. یہ وہ پانچویں چیز ہے جو بعض لوگ اس کو لکھتے ہیں، اس کا پارٹ بعض نہیں لکھتے، لیکن بہرحال اٹس ریئلی گڈ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بھی ہماری ذات کا پارٹ ہے کہ ہم سوشل بینگز ہیں نا، تو ہم انسانوں میں رہتے ہیں. تو ہاؤ وی ڈیل ود ریلیشن شپس، تو اس کو کیسے امپروو کرنا ہے، وہ کیسے بہتر بنانا. یہ باقی اوپر والی چاروں چیزیں بہترین ہیں نا، اور اگر ہماری سوشل کنیکٹیوٹی ہے، ہمارے لوگ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں وہ ڈیمیجڈ ہے، تعلق ڈیمیج ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزیں بھی کرپٹ ہونے لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوپر یہ پڑھ لیا ہے کہ یہ سارے کے ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اسپیکٹس کیا ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے. اب ایک اور چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھیں گے کہ اچھا یہ باتیں تو آج کل میرے خیال ہر کسی کو آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیسے کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کیسے کرتی ہیں، جگسا پزل کے پیسز کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ فٹ کیسے ہوتی ہیں، یہ اس بات کرتی ہے. تو ایک مثال سے دوبارہ سے سمجھیں کہ یہ ہولسٹک اپروچ میں شامل یہ جو مختلف ایسپیکٹس ہیں، یعنی فزیکل، ایموشنل، مینٹل، اسپرچول اور سوشل جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ کیسے ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ کیسے ہمارے اوور آل ویل بینگ میں یہ رول پلے کرتے ہیں. تو مثال کیا ہے کہ فار ایگزامپل کہ میں مثال دیتی ہوں اپنی کہ میں اسٹریس میں ہوں فار ایگزامپل، تو اب میں ہولسٹیکلی ڈیل کرتے ہوئے اپنے اسٹریس کا ایشو کیسے چیک کروں گی، میرا اسٹریس کہاں سے آ رہا ہے، میرا اسٹریس کیسے مینیج ہوگا، میں اپنے اسٹریس کو اس کی روٹ کاز کیا ہے، اور ہولسٹیکلی میں اس کو کیسے اس کی کیور کروں گی. تو اب مجھے اس جو اپنے اسٹریس کو ان 4-5 کیٹیگریز یا پانچ جو ہم نے اسپیکٹس پڑھے ہیں ان میں چیک کروں گی. کون کون سی یہ جو فزیکل، اسپرچول، ایموشنل ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ کس کے اندر اس کی وجہ بیسیکلی آ رہی ہے اور کون کون سی چیز دوسروں پہ اثرات ڈال رہی ہے. تو سب سے پہلے میں اپنی اسٹریس کی وجہ اپنے فزیکل ہیلتھ میں چیک کرتی ہوں کہ ایم آئی گیٹنگ پراپر اینڈ انف سلیپ. فزیکل سیلف میں دیکھنے لگی ہوں کہ میرے اسٹریس کی وجہ کہیں فزیکل سیلف میں تو نہیں ہے. کیا میرا جسم پوری نیند لے رہا ہے؟ کیا میں انف پانی پی رہی ہوں؟ کیا میں ایکسرسائز یا میری واک یا میری جو موبلٹی ہے یا میں چلنا پھرنا ہے یہ میرا انف ہے دن کا، یا میں بیٹھی رہتی ہوں؟ یا میں کس طرح کا کھانا کھا رہی ہوں، میری فوڈ ٹائپ کیا ہے، کیا میں کنزیوم کر رہی ہوں زیادہ سے زیادہ جنک فوڈ، یا پھر میں نیچرل فوڈ کی طرف زیادہ ہوں، یا میں آرگینک فوڈ کی طرف زیادہ ہوں، یا میں کسی میڈیسن کے افیکٹ میں تو نہیں ہوں. تو یوزلی اسٹریس جب آتا ہے تو ہم دیکھیں ہم فزیکل اسپیکٹس کو بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، لیکن یہ اب پہلی چیز ہے جو میں نے دیکھی. اب میں نے یہ 3-4-5 چیزیں ٹک کی، کراس کی، میں نے سوچا کہ ہاں نہیں الحمدللہ میرا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. تو پھر میں اپنی اس کی کاز ڈھونڈنے کے لیے میں ایموشنل اس میں جاؤں گی، ایموشنل ویل بینگ میں جاؤں گی کہ میری جو ایموشنل اسپیکٹ ہے میری پرسنالٹی کا، میری ذات کا، تو اس کا کیا حال ہے کہ ایم آئی مینیجنگ مائی ایموشنز افیکٹولی. کیا میرے ایموشنز، جو بھی ایموشنز، اب ہم ساروں کو پتہ ہے کہ ایموشنز کون کون سے ہوتے ہیں. بیسک ایموشنز، ہیومن ایموشنز آپ لکھ کے گوگل کر لیں، آپ کے سامنے 6-7-8 کی لسٹ آ جائے گی جو بیسک ہمارے بہت کامن ایموشنز میں ہم ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں ہمارے اوپر. تو میں چیک کروں گی کہ کیا میں ان کو صحیح مینیج کر رہی ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان کو صحیح ڈیل نہیں کر رہی، میری ایموشنل مینجمنٹ اپنی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اسٹریسڈ ہوں. اور جب میں ایموشنلی اپنے آپ کو انسان ہینڈل نہیں کر پاتا تو یوزلی وہ دوسروں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اپنے اوپر بھی
جو اپنا سیلف امیج ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ انسان کا کیا ہو جاتا ہے، گرتا، اپنی آنکھوں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، سیلف اسٹیم لو ہونے لگتی ہے یعنی. تو اگر میں یہاں پہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک پاؤں، یا میں نے تھوڑی سی ریزن مارک کر لی کہ ہاں یہاں شاید میرا پرابلم ہے، اور میں دیکھتی ہوں، پھر میں دیکھوں گی کہ میری مینٹل ہیلتھ میں وہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں آ رہا. میرے جو مینٹل ہیلتھ ہے، ایم آئی ایبل ٹو تھنک ویل، اور میں فوگی برین ہوئی ہوئی ہوں. اگر میں پورے طریقے سے اٹینٹیو ہو کے کوئی ٹاسک نہیں کر پا رہے، اگر میں کچھ یاد دہانی، if I'm unable to remember things properly، یا پھر I'm unable to focus on something. آپ کو پتا ہے نا کہ میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا، ہم ہر وقت اسکرول ڈاؤن کرتے کرتے ہمیں اتنی بری عادتیں ہو گئی ہیں کہ ہم کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی ہم پراپر فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. ہمارا دماغ 10 جگہ دوڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو 10 جگہ دوڑنا، اور یہ پھر جو چیزوں کو اٹینشن نہ دے پانا، یا یہ کہ کچھ خاص چیزوں کی کچھ خاص چیز یاد نہ رکھ پانا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ میں نے برین پہ، مطلب میں اپنی اس فیکلٹیز کو میری صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی. تو ممکن ہے یا میں یہاں پہ میرا پرابلم اس ایریا میں چل رہا ہے تو میں اس وجہ سے اسٹریس ہوں. تو اب یہاں بھی آپ کو اپنے اسٹریس کی کچھ ریزن، جیسے سپوز کیا اسپاٹ ہو گئی یا مجھے اسپاٹ ہوئی، تو ایسے میں خیر میں ابھی حل نہیں بتا رہی کہ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے تو مائنڈ فل ہونا یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. خیر اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہم نے چیک کرنی ہے کہ اسپرچوئل ویل بینگ، کہ میں اپنی اسپرچویلٹی میں جو میرا اسپرچوئل اسپیکٹ ہے میری لائف کا، کیا اس کی وجہ سے تو میں اسٹریسڈ نہیں ہوں. میری اسپرچویلٹی کیا ہے میں پہلے بتا چکی ہوں. فار مسلمس، ایکچولی فار ایوری ہیومن بینگ، باقی ڈیفینیشنز جو بھی بتائیں، اسپرچویلٹی از اسپرٹ، آر سول از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے پاس سے آئی ہے ہماری سول، اور اس سول کو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا، یہ اسپرچویلٹی ہے. اس کے مطابقت سے اپنے جسم کو، اپنے گولز کو، اپنے تمام جو ذات ہے، ہماری سوچ، انداز، طریقے، سب کچھ، روح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الست بربکم والا وعدہ کر کے آئی ہے، اگر ہم اس روح اور پھر روح کو اللہ سے کنیکٹ رکھ کے اللہ کے تابع رہیں گے تو ہمارا اسپرچوئل ویل بینگ کنیکٹڈ رہے گا. اسی طریقے سے میں یہ سوچوں، اب اسپرچوئل ویل بینگ میں اپنا اسٹریس چیک کر رہی ہوں کہ میرا اسٹریس اسپرچوئل وجہ سے تو نہیں ہے. کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڈ انف کنیکٹڈ ہوں؟ میری یاد، میری ذات، میرا کانشیس، میرا اللہ کے ساتھ بات، تعلق رہتا ہے یا نہیں؟ اور ایک دم جب تعلق رہتا ہے، بات آتی ہے، تو ذہن میں فوراً یہ بھی آنا چاہیے کہ میں اس کی کوئی نافرمانی سے بچنے کی بھی کوشش کرتی ہوں یا نہیں کرتی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام نعمتیں ہیں، جو بلیسنگز ہیں، جو آزاد دیے ہوئے ہیں، میں ان کو کوئی نافرمانی کے کاموں میں تو نہیں لگا رہی. کیا اس کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے یا تعلق کو فروغ دینے کے لیے میری کوئی کوشش ہے؟ بے شک ایک چھوٹا سا قدم ہی ہو، روزانہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد کوئی چھوٹی سی ہی ایکٹیویٹی ہو، لیکن کیا کانشیس ایکٹیویٹی میں نے کوئی ایسی کی، ایک چھوٹی سی ہیلپ کر لیں، ایک مدد کرنا، بیٹھ کے کانشیس ہو کے اپنے دل کو حاضر کر کے ذکر کرنے کی بات کر لیں، کسی کی مدد کرنا کر لیں، کچھ نئی چیز کسی کو سکھانے کی بات کر لیں، لیکن نیت اللہ کا رضا. تو کیا اللہ کے ساتھ تعلق کو فروغ دینے کی کوشش کی، یا گناہ یا ظلم اور زیادتی سے میں نے بچنے کی کوشش کی؟ تو ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ یا زیادتی مسلسل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں اسٹریسڈ ہوں. کیا میں نے اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کے دنیا کو تو مقصد نہیں بنا دیا؟ کہیں میرا انڈر مسلسل ایک اسٹریس جن لوگوں کو چل رہا ہوتا ہے وہ یہ چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی روح کو اپنے اصل سے جدا کیا ہوا ہے، اللہ سے دور کیا ہوا ہے، اس وجہ سے میرا ایک کنٹینیوس ایک فیکٹر چل رہا ہے کہ میں اسٹریسڈ ہوں. تو یہ چوتھی بات. اور پانچویں بات جو ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ، کہ سوشل کنیکٹیوٹی، کہ سوشل جو کنیکٹیوٹی ہے ہماری ہولسٹک ویل بینگ کا جو پانچواں پارٹ ہے، کہ کیا سوشل کنیکشنز میں یا ریلیشنز میں آر یو کانشیسلی سراؤنڈنگ
yourself with mindful, positive thinkers, empathetic लोग, supportive लोगों के साथ आप consciously आपने अपनी ताल्लुक, दोस्ती, सेटिंग रखी हुई है या नहीं, या आप ऐसे लोगों में खुद को फंसाए बैठे हैं जो आपको खींच के शैतान के नफ्स के गुलाम या शैतान के पुजारी बना के छोड़ते हैं। एक दूसरा ये कि जो ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं जो इनएविटेबली मतलब हम चूज नहीं करते, हम कॉन्शियस जो कुछ भी करें वो हमारे साथ ही होते हैं लेकिन वो नेगेटिव होते हैं, क्या हम उनकी वजह से स्ट्रेस हैं, तो एटलीस्ट आगाही तो लेना इस पॉइंट पे कि मेरा स्ट्रेस इस वजह से है कि आई एम कॉन्शियसली unable to surround myself with good people, or I am unconsciously being surrounded with those people who are giving me stress all the time. तो ये एक समंदर, आज स्ट्रेस एक समंदर की तरह हमारे ऊपर अटैक कर जाता है ना, तो उसमें से ये जानना कि मैं इधर प्रॉब्लमेटिक नहीं हूँ, इधर नहीं हूँ, इधर नहीं हूँ, इधर नहीं हूँ, हाँ ये वाला एरिया है, फोकस होके मुझे इसमें मसला आ रहा है, तो ये एक फनलिंग का प्रोसेस है जो आप अपने आप को इस तरह करेंगे। और आपको अगर अपने स्ट्रेस की वजूहात 2 या 3 एस्पेक्ट्स ऑफ योर होलिस्टिक सेल्फ में कहीं नज़र आ रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मार्क करके, उसको अप्रोच करके फिर हम आगे हल पे आते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। सो ये एक वो एग्जाम्पल थी जो आजकल माइट बी रियली रिलेटेबल टू एवरी वन ऑफ अस, कि हमें स्ट्रेस हो जाता है तो हम यूजुअली सीधे डॉक्टर के पास भाग जाते हैं कि हम तो स्ट्रेस्ड हैं, हम तो डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, और वो फिर वो भी अल्लाह अल्लाह मतलब ऐसे हैं कि वो दवाइयाँ ही दे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट और इस तरह की चीज़ें। और हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी चीज़ जो हम हो सकता है कि उसकी कॉज हमारे सोशल कनेक्शंस की वजह से वो स्ट्रेस हो, हम उसकी वजह से अपने जिस्म को दवाई फांकवाते हैं या दवाई खिला रहे होते हैं। तो आप सोचें कि हम कितना बड़ा नुकसान करते हैं अपना, यानी हम जरा सा प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, अगर इस तरीके से हम काम करना शुरू करें या मेहनत करें और अपने आप को जानना शुरू करें, तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम हील ना कर सकें। अल्लाह ने इंसानी जिस्म को, इंसानी रूह, इंसानी ये जो इमोशनल माइंड में सारा कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जो खुद को सारा हील कर सकता है। हर मसले से बाहर बिफज़लिल्लाह हम खुद को खुद निकाल सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज वी स्टॉप थिंकिंग होलिस्टिकली, हम होलिस्टिक वे में अपने आप को कभी एनालाइज ही नहीं करते। जैसे मैंने अभी स्ट्रेस को सारे एस्पेक्ट्स में जाके एनालाइज किया, इस तरह हर मसले को अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें तो यकीन माने बहुत सारी बेहतरी आ जाएगी। तो इसी तरीके से और मैंने स्ट्रेस की मिसाल ली ना, आप किसी फिजिकल लेवल की कोई बीमारी जहन में लाएं, आप कोई इमोशन कोई और तरीके का कोई भी मसला लेके आए, फिर इन सारी, ये पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए छोटी सी साथ असाइनमेंट है कि करके देखेंगे तभी करना आएगा, कि आप इधर स्ट्रेस की जगह 2-4 और चीजें लिखें और फिर उनको इन तमाम एस्पेक्ट से गुजारें और देखें कि आपके उस मसला, जो मसला इस वक्त आपके लिए बहुत बड़ा बना हुआ है, आप उसके रूट्स या उसकी जो कॉज है वो आप कहाँ पा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होगा कि आपको आदत हो जाएगी, बजाय बच्चे को डॉक्टर के पास लेके भागने की, बजाय अपने इमोशनल किसी परेशानी पे बंदा ढूंढने के, बजाय अपने किसी मेंटल एस्पेक्ट को अनप्रोफेशनल लोगों के सामने ले जाके रखने के बजाय आप खुद अपने आप को बहुत सारा टैकल कर सकते हैं। बहरहाल अगर कोई ज्यादा मिसाइल हुआ तो ऑफ कोर्स जाना भी पड़ता है एक्सपर्ट्स के पास, लेकिन ये है कि स्टिल इट मीन्स अ लॉट अगर आप इस होलिस्टिक अप्रोच से चलें। हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ तक हमने मतलब सिर्फ क्या समझा कि होलिस्टिक अप्रोच है क्या, और हम लोग होलिस्टिक वे में देखें, किसी चीज को देखेंगे कैसे, ये हमने यहाँ तक समझा। अब बेसिकली तो हकीकत तो ये है कि इसकी डेप्थ जो है वो एटलीस्ट भी 3-4 सेशन होने चाहिए इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए,
اور اس کے جو بہت کچھ لیئرز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت ڈیپ اگر ہم ایک دفعہ سمجھ جائیں تو الحمدللہ پریکٹس کرنا بہت آسان اور بہت جلد سے ہم لوگ اس وے میں آ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم 3-4 سیشن تو پتہ نہیں کب کر پائیں گے، لیکن سمرائز وے میں نے ایک انیشیل وے میں آپ کو بات بتا دی کہ یہ ہے کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کو پریکٹس کیسے کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ ہمارے پاس رمضان میں 60 ڈیز رہ گئے ہیں، اور نہ صرف رمضان میں 60 ڈیز رہ گئے ہیں، ایز اے ارلیئر سیڈ کہ ہم لوگ الحمدللہ ایک نئے سال میں بھی داخل ہو رہے ہیں وداؤٹ اس بحث کے کہ یہ اسلامی سال ہے یا نہیں ہے، یہ کون سا سال ہے. بس ایک نیا سال ہے جس کا کیلنڈر ہم فالو کرتے ہیں، سمپل بات ہے. تو اب ہم ایک نئے سال میں بھی داخل ہو رہے ہیں، اور رمضان میں ہمارے ایگزیکٹ کل سے انشاءاللہ آنورڈ 60 اور سے کاؤنٹ ڈاؤن ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا. تو 60 days countdown can be the great opportunity to focus on our physical selves, our spiritual, mental, emotional selves, and for its well-being. یعنی اگر ہم لوگ یہ چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سارٹ آف ایک دفعہ اس کو سیکھنے کے لیے چیلنج لینا ہی پڑے گا. اور وہ چیلنج کا بہت اچھا یہ ٹائم ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان 60 days میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہولسٹیکلی دیکھ کے امپروو کریں گے. یعنی میں صرف اپنے فزیکل کو امپروو نہیں کروں گی، میں صرف اپنے ایموشنل ویلبینگ کی بات نہیں کروں گی، یا میں وہ سرٹیفکیٹس نہیں کروں گی، بلکہ میں فزیکلی، اسپرچولی، مینٹلی، ایموشنلی اور سوشلی اپنے آپ کو کیسے آئی ول بی ریچنگ ٹو دا بیسٹ آف دا پوائنٹ، اور کیسے میں ان کا ویل بینگ حاصل کروں گی، میں اس کی کوئی ٹینجیبل اسٹیپس بناتی ہوں. اور پھر یہی نہیں کہ یہ 60 دن، یہی نہیں کہ یہ صرف 60 دن ہیں اور ہم نے ان 60 دنوں میں پریکٹس کرنا ہے تاکہ ہمارا رمضان ماشاءاللہ بہت اچھا گزرے. نہیں، وہ تو ہماری پہلی ٹارگٹ کے طور پہ کوشش ہے ہی ہے، لیکن لانگ ٹرم ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم نے اس ہولسٹک اپروچ کو اپنا لائف سٹائل بنانا ہے. اور جب تک ہم اس کو لائف سٹائل نہیں بنائیں گے، اور ونس یو انڈرسٹینڈ اٹ ڈیپ، اور اگر آپ اور میں اس کو پریکٹس فرسٹ فار ٹو مائی سیلف اینڈ دین ٹو یورز، کہ اگر ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور ہم اس کو ایک دفعہ اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ ایسا ہی ہے کہ یہ لائف سٹائل ہی بنے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس رمضان کے قریب 30 دن کو اس کو پریکٹس کر لیں اور بعد میں نہ کریں. نہیں، پھر آپ کو اچھا لگے گا کہ اچھا میں فزیکلی جو کنزیوم کر رہی ہوں میں دیکھ کے کروں، میری فزیکل ہیلتھ. بہرحال اس کے پوائنٹس آگے آ رہے ہیں، میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں. تو ایک نقطہ پلیز، پینس اینڈ پیپرز ریڈی، اینڈ دیٹ از کہ ہولسٹک لائف سٹائل یا ہولسٹک اپروچ کو اپنا لیونگ لائف سٹائل بنانا ہے. It's not just 60 days countdown. 60 days countdown is like a challenge to understand and practice it. اور جب ہم مل کے اکٹھے انشاءاللہ کلیکٹیولی 60 ڈیز کے لیے پریکٹس کریں گے، کبھی میں ریمائنڈ کروں، کبھی آپ لوگ ریمائنڈر دیں، کبھی ایک دوسرے کا ہم نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر کے چلنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، ریمائنڈرز دینے ہیں، دامن تھامنا ہے. کیونکہ ہم اگر اس طریقے سے ہولسٹیکلی اسٹرانگ مومن نہیں بنیں گے تو ہم لوگ تو اپنے مسئلوں سے ہی کبھی باہر نہیں نکل سکتے. ہم امت کے مسئلوں کو کیسے سلجھائیں گے؟ آپ دیکھیں نا آج امت ایک طرف کس حالت میں ہے، اور ہم ایکچولی اپنے گھر کے اندر کے اپنے دل کے، روح کے، جسم کے مسئلوں سے باہر نہیں نکل پاتے. That's why we need this holistic approach. اور ہم میں سے ہر ایک اہم ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آگے. تو this will be our lifestyle باذن اللہ تعالیٰ and this is انشاءاللہ. تو ان 4-5 ایریاز میں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ہولسٹک لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں، اس کا پلان کیا ہے، ٹینجیبلٹی کیا ہے، ہم نے اس کا 1 2 3 کیا سٹیپس لینے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آنے والے دنوں میں ہم نے پریکٹس کرنا ہے، نہ صرف آنے والے دنوں میں، پورے 2025 میں 2025 اینڈ دین یٹ ہول لائف باذن اللہ تعالیٰ. پہلی چیز ہم نے فزیکل ویل بینگ کی بات کی. تو فزیکل ویل بینگ کا پلان بتانے سے پہلے، اسٹیپ ٹو ٹیک یا اسٹیپ ٹو ایکشن سے پہلے کوئک سی بات بتا دوں کہ فزیکل ویل بینگ کیوں ضروری ہے. دیکھیے جسم جو ہے نا، فزیکل کیا ہے؟ جسم ہے ہمارا. جسم روح کا لباس ہے، جسم روح کا لباس ہے، روح کی پوشاک ہے.
اب یہ لمبی بات ہو جائے گی لیکن کوئک سا بھی لکھ لیں، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کے اوپر اور بات کریں گے کہ انسان کی روح جو ہے وہ عالم امر کا نچوڑ ہے. اوپر اب بہت سارے عالمین ہیں، ایک عالم ہے جو ارواح کا عالم ہے، تو اس عالم کا پورا جو ہے نا وہ نچوڑ ہے. اور جو جسم ہے وہ ہمارا جو یہ فزیکل ورلڈ ہے نا، یہ والا طبعی ورلڈ، فزیکل ورلڈ، یہ اس کا نچوڑ ہے. تو روح عالم امر کا نچوڑ ہے، یعنی اس کا ایکسٹریکٹ ہے. اور جو ہمارا فزیکل ورلڈ ہے یا یہ والا طبعی ورلڈ ہے، اس کا نچوڑ جو ہے یہ ہمارا جسم ہے. انسان کے جو جسم کی کمپوزیشن ہے وہ تمام ایلیمنٹس کے وہ جسٹ ایکسٹریکٹ کر کے بنایا گیا ہے. تو یہ دونوں نچوڑ مل کر جو ہے وہ انسان بنا ہے. انسان کسی ایک ایلیمنٹ سے نہیں بن گیا کہ آگ سے بن گیا یا مٹی سے بن گیا یا فلاں چیز سے. باقی تمام جو مخلوقات ہیں وہ ایک کوئی ایلیمنٹ سے، کوئی ایک عنصر سے، کوئی دوسرے سے، کوئی چوتھے سے بنی ہوئی ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ تمام ایلیمنٹس کا وہ اس کے اندر عنصر ہے. تو اس لیے اس کو مرتبہ جامع کہا جاتا ہے. کمپلیٹ سیلف ہے انسان، ایک کمپلیٹ سیلف ہے. تو سب سے پہلے ان ساروں کے لیے جو اپنے آپ کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میری فلاں بندہ مدد نہیں کرے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے فلاں آ کے کمپلیٹ کرتا ہے، میں بھی انکمپلیٹ ہوں، میں عادی ہوں، مجھے کوئی پورا دوسرا کرے گا. تو ان ساروں کے لیے یہ بات کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر کے پیدا کیا ہے، ہر مرد و عورت کو. اور کمپلیٹ جو جامع مرتبہ جامع بنایا، کمپلیٹ سیلف اللہ نے بنایا اس کو. اور پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہلیت دی کہ اس کے سپورٹ اپنی خلافت کی ہے. اللہ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو کوئی عام جسم اور روح نہیں ہے ہماری. کیا مقام ہے، کتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے. اب اس جسم جو روح کا لباس ہے، اتنی خوبصورت اور عالم بالا سے آئی ہوئی چیز، اور اس کا جو لباس ہے وہ ہمارا یہ جسم ہے. تو اس جسم کی کیئر کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ کوسچن مارک. ہم جسم کی کیئر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جسم بیمار ہے تو ہم روح کا، آپ مجھے بتائیں کیا کون سی کنیکٹیوٹی، کون سی تعلیم، کون سا درس، کون سا مشن کوئی لے کے چل سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو جسم کی سب سے پہلے اہمیت کو جانیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اس کی کیئر کرنی ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو ناؤ ٹینجیبل اسٹیپس ٹو ٹیک. پہلی چیز نمبر 1 کہ ہم نے ہیلدی فوڈ لینا ہے، صحت مند کھانا ہے. ہم نے صرف وہ چیزیں نہیں چھوڑنی جو جیوز نے بنائی ہیں اور جو ہمارے بھائیوں کے خلاف جا کے منی کلیکٹ ہو کے ان کو مار رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہے، پلس ان کو بھی چھوڑنا ہے تمام چیزوں کو جو ہمارے جسم کو خراب کر رہی ہیں، جو لانگ رن میں ہمارے جسم کو سلو پوائزن کر رہی ہیں. ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. سو we will be trying to lessen our junk food اور جو بھی unhealthy ہم کھا رہے ہیں. پلیز اس بات کو نوٹ کر لیں. اور یہاں پہ یہ کہنا تو پھر الحمدللہ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، بنتا نہیں ہے، لیکن پلیز یہ حلال حرام والے انگریڈینٹس بھی چیک کیا کریں. جو چیزیں باہر سے ہم امپورٹڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں نا، اور جو انگلینڈ سے کینڈیز اور چاکلیٹس اور وہ آتی ہیں نا، وہ جو جیلیز، ان کے اندر نا بعض اوقات نہیں، اکثر سے زیادہ حرام جیلیٹن ڈلا ہوا ہوتا ہے. تو بی کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگز ایز ویل، کیونکہ حرام کا اپنا کانسیکوینس ہوتا ہے. حرام جو ہے نا ہمارا پورا کا پورا جو ایکو سسٹم ہے نا ہماری اس ہولسٹک اپروچ کا، وہ سب تباہ کر دیتا ہے. تو صحت مند کھانا ہے یعنی کہ ہیلدی فوڈ لینا ہے. یہ پہلی چیز ہم نے یہ میسج میں بھی شیئر کی تھی، ٹھیک ہے، کہ چوز ہیلدی آپشنس. اور جو بیچ میں سے مائنس کرنے والی چیزیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ ابھی پین پیپر آپ کے سامنے ہے، 3 چیزیں اپنی لکھ لیں کہ یہ میں مائنس کر رہی ہوں. وہ کیا 3 چیزیں ہیں جو آپ مائنس کرنے والے ہیں وہ ابھی لکھیے. نمبر 2 ہمارا جو چلنا پھرنا ہے، ہم لوگ جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ آفس کی چیئرز پہ، جو لوگ اور کچھ اور کام کرتے ہیں وہ ایک خاص جگہ پہ بیٹھے رہنا، جو گھر میں رہتے ہیں عورتیں وہ بھی مطلب کام کی خاطر تو آگے پیچھے چلتی ہیں لیکن اکثر پھر وہ بیٹھ جاتی ہیں. they don't really walk یا exercise for their own well-being. تو میرے سمیت this is first for myself and then ان میں سے ایکچولی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ لکھنے سے پہلے سٹارٹ کی ہیں کہ میں آپ کو بتانے سے پہلے کرنا شروع کر دوں. تو واک بھی ان میں سے ایک ہے.
تو میں بالکل چھوٹی ہوئی تھی واک اینڈ آئی ہیو اسٹارٹیڈ الحمدللہ. بتانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہی ہوں، یہ کہ ہاں ہم نے کرنا ہے، ہم مل کے کریں گے. تو واک یا ایکسرسائز 15 to 20 منٹس. اور آپ کو آج کل پتہ ہے مطلب ہم اتنا کچھ شارٹس دیکھ کے ہمیں مطلب جو انفو کا انفلیکس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کیا نہیں پتا ہمیں. تو مہربانی کر کے 2000 سے 3000 سٹیپس روزانہ چلنا شروع کر دیں. اور گھر کے اندر بھی چلا جا سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں باہر جانا، گاؤن پہننا، ٹائم نہیں بنتا نکلتا. یہ کسی نے مجھے کل ہی کہا تھا، وہ یہ نہ سمجھے میں صرف ان کو کہہ رہی ہوں، لیکن جنرلی بھی عورتیں یہ سوچتی ہیں نا یہ کب ٹائم نکالیں گے. تو آپ گھر کے اندر کر لیں. میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا کے آئی جسٹ اسٹارٹڈ، کمرے سے کمرہ موو کر لیں، جو کچھ کر لیں، بٹ جسٹ اسٹارٹ وتھ 10 to 15 منٹس. اور ایٹ لیسٹ میں سمجھتی ہوں کہ 15 to 20 منٹس ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اسٹارٹ. اسی طریقے سے ایکسرسائز، وہ بیسک سی ایکسرسائز کر لیں. صبح آئے ہیں آپ ناشتہ بنانے لگے ہیں، وہیں 10 سیٹ اسٹینڈس لگا لیے، وہیں پہ 10 ٹائمس وہ بیسک جو آپ 5-6 چیزیں ہیں وہ کر لیں. تو 15 منٹس کی واک، 3-4 منٹ کی ایکسرسائز، انشاءاللہ اگر ہم پرسسٹنٹ ہو کے یہ کریں تو یہ فرق ڈالے گا، بہت فرق ڈالے گا. تو کمٹ کریں پلیز، ابھی اللہ کے سامنے کمٹ کریں کہ یہ آپ کرنے والے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. تیسری چیز میں نے ڈیپ بریدنگ لکھی تھی. آر سیلس، جو ہمارے سیل ہیں، جو ہمارا برین ہے بیسیکلی، اس کو آکسیجن چاہیے. اور ہماری ڈیپ بریدنگ از the best way to give the fresh oxygen to brain. تو ہمارا باڈی پوری کی پوری آکسیجن ڈپرائیو چل رہی ہوتی ہے، ہمارا برین آکسیجن ڈپرائیو چل رہا ہوتا ہے. پاکستانیوں کے تو لنگس کے بارے میں آپ نکال کے ذرا گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا کسی ٹائم، کہ 50 سے 60% تو ہم سانس ہی نہیں ٹھیک لیتے. ہم 40% لنگس یوز کرتے ہیں خالی. کچھ ٹائم پہلے تک 50% کرتے تھے، اب اس سے بھی پرسنٹیج کم ہونے جا رہی ہے. یعنی ہم آدھا سانس لیتے ہیں، ہمارے لنگس پورے کھلتے بھی نہیں ہیں. ہمارے لنگس کا جو باٹم ایریا ہوتا ہے بلیک ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے کہ اسموکنگ کرنے والے اور اس طرح کا. کوئی ڈاکٹر ہنسی ہے، پتہ نہیں میڈیکلی میں نے ٹھیک بولا ہے یا نہیں، لیکن ویسے میں نے ریسرچ پڑھی ہے اس کے اوپر کافی ساری. سو 5x5x5 کا فارمولا لگا لیں. 5x5x5 کا فارمولا وہ کیا ہے؟ ڈیپ بریدنگ. آپ انہیل کریے فار 5 سیکنڈس، آپ اپنے لنگس میں ہولڈ کریے 5 سیکنڈ، آپ ایکزیل کریے 5 سیکنڈ. بیسٹ فارمولا اسی طریقے سے ہے. اس کے بہت سارے میتھڈز ہیں، لیکن the best you can do is کہ انہیل فرام یور نوسٹرلس، مطلب ناک کے ذریعے سے انہیل کریے، 5 سیکنڈ تک کرتے رہیے. پھر اس کو جو آکسیجن اندر گئی اس کو 5 سیکنڈس کے لیے اپنے لنگز میں ان کو فل پھولنے دیں، ان کو ہولڈ کر لیں. اور پھر جب 5 سیکنڈ گزر جائیں تو 5 سیکنڈ کا ایگزٹ کیجیے. مطلب وہ سانس جو اب آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے تو اس کو 5 سیکنڈ کنٹینیوس ایگزٹ دیجیے. یہ 5x5x5 کا جو فارمولا ہے کہ 5 سیکنڈ کے لیے اندر، 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ اور 5 سیکنڈ کے لیے باہر، یہ 15 دفعہ کر لیجیے خالی. تو 15 دفعہ اگر آپ دن میں یہ کر رہے ہیں، اٹ ول ٹیک 2 to 3 منٹس، ناٹ مور دین دیٹ، دیٹس اٹ. تو انشاءاللہ العزیز ایٹ لیسٹ آپ کے لنگس اپنی پوری وہ لیں گے اور برین کو فریش آکسیجن ملے گی. دیٹ ول یور برین اسٹارٹ فنکشننگ. وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا مینٹل ہیلتھ میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری آکسیجن برین کو پوری نہیں جا رہی ہوتی. تو یہ دیکھا آپ نے کہ ہم بریدنگ فزیکل لیول پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کمپلیمنٹ کس کو جا کے کر رہا ہے؟ ہماری مینٹل ہیلتھ کو. تو یہ ہولسٹک اپروچ ہے، the way we look at holistically. تیسری چیز کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جیسے میں نے اوپر کہا کہ نو جنک فوڈ، تو اس کے آگے میں نے چوتھا کر کے الگ لکھ لیا کہ کٹ ایٹ لیسٹ 2 تھنگس. 2 چیزیں ابھی آپ نے کٹ اپنے لکھ لیں کہ اب یہ نہیں کرنی. یہ 2 چیزیں مجھے پتا ہے، میں کانشیسلی میں جانتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں آ رہی ہیں، میرے کچن میں بن رہی ہیں، میں ہوٹل پہ جا کے کھا رہی ہوں، واٹ ایور. یہ 2 چیزیں چھوڑیں. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ روزہ رکھنا. آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمارے آج کل پاکستان انڈیا میں سردیاں چل رہی ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں بھائی، لیکن یہ کہ آپ کے پاس چل رہی ہیں. چھوٹے دن ہیں، اگر کسی کے روزے چھوٹے ہیں وہ بھی اپنے پورے کریں اور روزے رکھیں بھی. ٹھیک ہے، یہ صحت کے لیے وہ جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منڈے اینڈ تھرسڈے والا، وہ اب سائنس بھی پروو کر چکی ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ اگر آپ فاسٹنگ کریں تو دیٹس لائک کلیئرنگ یور گٹ. آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے، آپ کے بہت سارے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. تو گو اہیڈ ود دس. اور آج کل جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا اتنا زیادہ وہ چل رہا ہے، اس کو بھی پلیز کہیں لکھ لیں، اس کو خود سرچ کر لیجیے گا، بیکاز میں اگر ساری باتوں پہ بولنے لگوں گی تو وہ ہوگا
टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग चेक कर लीजिए, और इस प्लीज़ अपने खाने की विंडो जो है ना 8 से 9 घंटे के दरमियान रखिए। 9 घंटे खाने का टाइम होना चाहिए, इससे ऊपर मत खाएं। मतलब अगर आप सुबह 9 बजे या 8 बजे खाना शुरू कर रहे हैं तो शाम 7 बजे बंद कर दें, और अपने पेट को फिर उसके बाद जो बाकी आपके 14-15 घंटे हैं खाली रखें, ना खाएं उसके बीच दरमियान। पानी ज़रूर पीजिए लेकिन ना खाइए। तो हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा वर्क्स लाइक इंटरमिटेंट थिंग, सुबह से शाम रोज़ा और बाकी टाइम पे आप खा सकते हैं। ठीक हो गया। ये अब चंद चीज़ें हैं जो मैंने चूज़ की हैं। आप में से डेफिनेटली कोई इससे बेहतर भी सोच सकता होगा, बता सकता होगा, आप लोग लिख भी सकते हैं, बाद में शेयर भी करिएगा। तो अपनी ये रूटीन फिजिकल लेवल पे आपने बनानी है। ये अभी कमिट करें अल्लाह से, और नियत भी करें और कमिट भी करें कि ये करना है। नंबर 2 क्या है? स्पिरिचुअल वेलबींग। अब स्पिरिचुअल वेलबींग क्या है? हम अपने जिस्म और रूह की बात तो ऊपर कर चुके हैं, हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि रूह क्या है। तो रूह अल्लाह से वादा करके आई हुई है। आलम मिसाल में उसने अल्लाह से वादा फरमाया है कि अल्लाह ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो हम सब ने कहा था भला, क्या अल्लाह ने कहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कि भला क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। मतलब क्या है? आप हमारे रब हैं मतलब मैंने अपनी नहीं चलानी, आपकी मान के चलनी है। ये हम रेवोल्यूशन ऑर्डर में हमेशा ये जुमला कहते होते थे, आपको याद होगा। सो अपनी नहीं माननी, अल्लाह की मान के चलनी है। तो इसमें अब रूह स्पिरिचुअल वेल बीइंग के लिए सबसे पहली बात क्या है कि मेरी रूह अल्लाह के पास से आई है, तो इसको अल्लाह से कनेक्टेड रखना है। मतलब अल्लाह की मान के चलना है, तो ये खुशबाश रहेगी, ये कनेक्टेड रहेगी। तो अब उसमें जो स्टेप टू टेक या एक्शन प्लान फॉर स्पिरिचुअल वेल बीइंग है, वो क्या है? वो आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम कर भी रहे होते हैं। वो हमारा जो अक्सर सालाना तौर पे हम लोग रमदान ग्रुप में वो चार्ट शो कर रहे होते हैं, अपना प्लानर शेयर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर डिटेल से चीज़ें लिखी हुई हैं। वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं स्पिरिचुअल वेलबींग से, कि आप अपनी नमाज जो है वो सबसे पहले अपने फ़राइज़ जो भी हैं वो पूरे करें। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो 5 पिलर्स हमारे हैं उसमें से स्पेशली जो 4 और जो रोज़ाना करने वाले जो हैं उनको आप क्लियर करें। यानी अपनी नमाज अल्लाह के हुजूर खुशू से पढ़नी है। नमाज पढ़ते हुए आपका दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए। When your physical self is prostrating in front of Allah subhanahu wa ta'ala, you're bowing down in front of Allah subhanahu wa ta'ala, तो आप अपने दिमाग को और रूह को भी अल्लाह के सामने झुकाएंगे, जिस्म को खाली नहीं। हम ये टुकड़ों टुकड़ों में जब अपने वजूद को बांट देते हैं ना, कि अपने जिस्म का हमारा सर और हमारा नाक और हमारे हाथ और हमारे घुटने तो अल्लाह के हुजूर सजदे में हैं, लेकिन हमारा दिल और हमारा दिमाग किसी और जगह पे है। तो मतलब क्या कि हमने होलिस्टिक अप्रोच तोड़ दी। होलिस्टिकली आपने अल्लाह के सामने जाना है ना, तो ये वो चीज है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो खुशू के साथ नमाज इंशाल्लाह। और क्या होगा? विस्पर्स आएंगे, शैतान नमाज में भी आके तंग करता है। नफ्स हमारी वो अटेंटिवनेस, हमारा फोकस का जो वो है, जो हमारी इनपुट, इतनी रील्स और इतना सारा कुछ हम देख रहे होते हैं तो इधर उधर दिमाग चला जाता है। कोई बात नहीं, फिर दोबारा याद करें, नहीं मैं अपने अल्लाह के सामने हूँ। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी पावर, मेरा हाथ, मेरी नाक, मेरी ईगो, सब कुछ मेरे अल्लाह के सामने ये बिछा पड़ा है। कुछ भी मैं इसके अलावा मैंने नहीं करना, अल्लाह के लिए, लिल्लाह सलाह। उसके बाद सलाह ऑन टाइम विद खुशू। फिर कनेक्टिविटी विद कलाम ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब कहने से बजाय बेहतर अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह के कलाम की जो रिस्पेक्ट है, उसकी रेसिटेशन, यतलू, उसका फिर मानी समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, युअल्लिमुहुमुल किताब, जो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तिलावत सिखाई, उसके बाद उसकी तालीम दी, उसके मानी सिखाए, उसकी तालीम दी, उसके बाद उसके थ्रू तज़किया किया। तो कुरान के साथ जो कनेक्टिविटी है ना, वो अपनी मस्त बनाए। कि मैंने जैसे आप लोगों को ये मुझे करना था, तो मैंने अपने आप को बाउंड किया बहुत दिनों से कि मैंने रेसिटेशन सुनना शुरू करनी है। तो सुबह उठ के रेसिटेशन सुनने की आदत डालें। दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इनपुट। बेशक 5 मिनट के लिए तिलावत सुने, 5 सफ़े 4 सफ़े, कोई आपने फेवरेट कारी जो भी हैं उनकी आवाज़ में सुने, और फिर सुबह ये कुछ करते हुए बेशक कर लें, सिर्फ दिल यार वाल हाथ कार वाल कर लें,
کہ دل اپنے اس کان اور دل لسننگ کی طرف لگائیں، اور ہاتھ کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن قرآن لسننگ کی عادت ڈالیں. قرآن ویسے بھی سمعی ہے، وہ دل میں اترتا ہے، اس کا دل کے ساتھ، روح کے ساتھ وہ تعلق استوار ہوتا ہے، لیکن اپنے دل کو اس کی طرف لگائیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹائم شام کا، وہ مغرب سے پہلے ہو، وہ عصر سے پہلے ہو، وہ ظہر کے بعد ہو، جس ٹائم پہ بھی ہو. میری پرائیورٹی تو میں ہمیشہ آپ کو پتہ کہتی ہوتی ہوں کہ مغرب سے پہلے، عصر کے بعد بیٹھیں، مغرب سے پہلے بیٹھیں. اور لیکن آفیشلی جو لوگ نہیں کر سکتے وہ کوئی اور ٹائم چوز کر لیں، لیکن یہ ٹائم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں 15 منٹ 20 منٹ کہ قرآن پڑھیں گے، روز شریف پڑھیں گے، اور صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے. ایٹ لیسٹ 20 سے 25 منٹ بیٹھیں ہی بیٹھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی الحمدللہ روزانہ کا آپ کا ایک سرکل بنے گا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں الحمدللہ. اس میں آپ نے اپنا ٹائم رکھ لینا. تلاوت اگر آپ نے صبح سنی یا قرآن صبح فجر کے بعد پڑھ لیا تھا، تو اس ٹائم پہ آپ معنی کے ساتھ دیکھ لیں، بے شک 5 آیات دیکھ لیں، اس میں سے کوئی ایک نوٹ بک پہ ایک لفظ لکھ لیں کہ میں نے آج اس لفظ کو جانا ہے. That's it. ایک لفظ بھی اٹ مینز اے لاٹ. آپ کہیں گے کہ بہت پرفیکٹ پکچر بتا رہی ہیں، دیکھیں میں بتانے کی کوشش تو کرتی ہوں کہ اچھی، اس میں سے کچھ مس ہوں گی، کچھ اچھی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ نیتیں تو کریں نا، نیتیں تو کریں. وی ول بی ڈوئنگ باذن اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جی جو اہم چیز ہے، بہت اہم ہے جو اسپرچل ویل بینگ کے لیے، وہ گناہ سے بچنا ہے. اسٹاپ فرام سننگ. اینڈ اف ہیپن سو، مطلب گناہ جو ہے وہ روح اور تعلق باللہ کو کمزور کر دیتا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ گناہ کرتا کیا ہے، وہ آپ کی روح کو، اس کی پاور کو، اس کی لائٹ کو، اس کے نور کو جو سمجھیں کہ گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، یا کم کر تو نہیں سکتا لیکن پردہ آ جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے اس کے اوپر. تو روح کے اوپر یا قلب کے اوپر حجابات آتے ہیں ہمارے گناہ کے. تو جب گناہ یہ داغ بن کے حجاب بن جاتے ہیں تو ہماری وہ اسپرچل کنیکٹیوٹی ختم ہوتی ہے، تعلق باللہ کمزور ہوتا ہے. اور وہاں آ کے کون پنجے گاڑتا ہے؟ وہاں کون آ کے بیٹھتا ہے؟ شیطان. شیطان آ کے، اور بڑے خوشی سے پھر ہم اس کے خطوات اور اس کے اتباع پہ لگ جاتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. وہ جو وسپر کرتا ہے وہ ہمارے اندر گھر کر کے بیٹھ جاتا ہے پھر. تو گناہ سے اس بات کو سمجھیں کہ گناہ کتنا نقصان دیتی ہے. تو اسٹاپ سننگ. اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم نے معافی مانگنی ہے اللہ سے. ہو گیا گناہ، غلط چیز دیکھ لی، بیہیویئر میں غلطی ہو گئی، کچھ کرنا تھا نہیں کر پائے، کمزوری ہو گئی، کر سکتے تھے، ایمپتھی کر سکتے تھے، ڈیپ لسننگ دے سکتے تھے، کسی کی مدد کر سکتے تھے، نہیں کی، خیر کے کاموں میں پیچھے رہ گئی، کسی کو بری بات بول دی، منہ سے لفظ گفتگو نکل گئی، فوراً ہیبٹ بنائیں. ابھی لکھیں کہ جیسے ہی بری بات ہوگی جو کہ ہم سے ہو جاتی ہے اکثر، تو میں نے ایک تو یہ کہ I'll be repenting، میں اللہ سے ایک دم میں توبہ کروں گی، جھکوں گی، معافی مانگوں گی. جو بندہ اگر کوئی انوالو ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں پلیز. جھکنے میں، معافی مانگنے میں، یہ سوری والا لفظ نہیں، جھک کے معافی مانگنا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ انسان کے نفس پہ یہ بات بھاری گزرتی ہے. تو معافی مانگنا، اور پلس یہ کہ کچھ صدقہ کر دینا ساتھ ہی، کیونکہ صحابہ کرام اور پھر حدیث میں اس طریقے سے آتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کو فوراً نیکی سے بدلیں، کچھ نیکی کر لیں اور توبہ کے بعد نیکی کا بھی کر لیں. تو پھر یہ ہے کہ وہ جو شیطان نے ایک برائی کی ہوتی ہے وہ پھر سر پیٹتا ہے کہ وہ اس نے تو توبہ بھی کر لی اور اوپر سے نیکی بھی کرنے بیٹھ گیا. تو نیکسٹ ٹائم پھر وہ اس طرح ٹیمپٹیشن اس کی ہیوی نہیں آتی ہمارے اوپر. اسی طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور ریپینٹنس کا مہینہ ہے، تو اس لیے بھی ہم بہت زیادہ توبہ، کثرت سے توبہ کریں گے. نہ صرف توبہ گناہوں سے بلکہ استغفار. تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، سورہ نوح کا ریفرنس ہم اکثر دیتے ہوتے ہیں کہ جو استغفار ہے وہ کیا ہے، وہ تو بارشوں کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ آپ کی کشادگی کا، آپ کے رزق کی کشادگی کا، آپ کی اولاد میں کشادگی کا، آپ کے لیے کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہیں اس سے نکلنے کا باعث. تو توبہ جو ہے نا اور استغفار جو ہے، یہ صرف گناہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا کریں. اف یو آر ناٹ سننگ ایون دین، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا 70 سے 100 بار دن میں استغفار پڑھا کرتے تھے. تو استغفر اللہ، ان سے یہ تو نہیں سوچا جا سکتا. وہ جو استغفار کی برکات ہیں وہ بہت کثیر ہیں. تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور رجب کے حساب سے تو آپ نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اسپرچول ویل بینگ کی بات کر رہے ہیں کہ
ہم نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، کلام اللہ سے اپنا ٹائم تھوڑا یا بہت ہم نے بلاک کرنا ہے ٹائم کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو کیسے سننا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ لیکچر سنیں جو بھی. اور تیسری چیز ہم نے بتائی کہ سن سے رکنا ہے، گناہ سے رکنے کی کوشش، اور اگر ہو جائے تو توبہ، ریپینٹنس کا دروازہ ہمیشہ اس پہ پہنچ جانا ہے، نہ کہ بس اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ بس میں تو گناہ میں ہی ہوں، مجھ سے تو نیکی ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر وہ جو لو سیلف اسٹیم کی ایک گیم پوری چل پڑتی ہے، پھر ہم اوپر اٹھ ہی نہیں سکتے. تو امیڈیٹ توبہ اور امیڈیٹ ساتھ چیریٹی یا صدقہ دے کے یا کسی کی مدد کر کے یا کوئی اور نیکی کر کے اپنی گناہ کو جو اثرات اپنے روح سے ختم کریے. اور چوتھی چیز، آخری چیز جو اس پوائنٹ کی میں نے جو لکھی ہے وہ کیا ہے کہ always be in search of good deeds. مطلب اسپرچل کنیکٹیوٹی ہر کام کے تھرو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا چھوٹی چھوٹی نیکیاں، آج کل ہم ویلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں کو. مثلاً اس چیز کو ویلیو نہیں دیتے کہ پانی کے ایک گلاس دینے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، آگے بڑھ کے نہیں دیتے. اگر دسترخوان پہ یا ڈائننگ ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہیں تو کسی کو ادھر سے ہی صرف گلاس ہاتھ بڑھائے آگے، آپ ہاتھ فوراً پکڑ کے آگے دے دیں، یہ چھوٹی سی بات ہے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ وی آر نو مور سچ کہ ہم لوگ نیکی کی طلب یا تڑپ میں رہیں، اور نیکی ہمارے سامنے آتی ہے اپرچونٹی لے کے، بہت سارے اپرچونٹیز آتی ہیں، نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن ہم ان کو اویل نہیں کرتے. اور جب ہم اویل نہیں کرتے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اپرچونٹی یا چیزیں، ہمارا دل ہی سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی. تو پلیز بی ان سرچ آف گڈ ڈیڈس. اور پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ چپکے سے یہ وہ نیکیاں جو اکثر لوگ بھول گئے ہیں کرنا، چھوڑ دی ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، آپ ان کو صرف اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دیں کہ اللہ مجھے یاد ہے، مجھے بچپن میں ہی سکھایا گیا تھا، میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اکثر لوگ تو چھوڑ بیٹھے، میرے اور آپ کے درمیان ہے، صرف آپ کے لیے کروں گا جب بھی کروں گا، یا آپ کے لیے کروں گی جب بھی کروں گی. سو دس از ہاؤ وی ول بی trying to rekindle all those good deeds that literally بالکل ختم ہو گئی ہیں ہمارے سوسائٹی سے. ہیلپنگ، forgiving، چیریٹی. بعض اوقات سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات، وہ ایک عورت، بوڑھی عورت، وہ جو جس کی بات بھی پورے طریقے سے سمجھ نہیں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مصروفیت کا ٹائم ہوتا تھا، اور وہ آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے گلی گلی گھماتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے تھے، بات کرتے رہتے تھے اور چلتے رہتے تھے اس کے ساتھ. یعنی یہ ایمپیتھیٹک سیلف سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسپیکٹ ایمپتھی جو وہ پریکٹس کرتے تھے، آپ امیجن کریں، اور جو رحم کرتے تھے. تو ڈیپ لسننگ والی جو فیکٹر ہے نا، یہ بھی کر لیا کریں کبھی کبھی. یہ بہت خوبصورت عبادت ہے. کسی کا دل جو ہے وہ شاید وہ عرصے سے کسی نے کسی کو سنا ہی نہ ہو، تو اللہ کرے ہم لوگ میرے سمیت ہم یہ عمل کر سکیں. اس کے بعد ہم لاسٹ 2 پوائنٹس پہ آتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز آئی نو ٹائم کافی ہو گیا ہے. اور تیسری پوائنٹ تھا ہمارا، سوری لاسٹ 3 ہے، مینٹل ویل بینگ. اچھا، مینٹل ویل بینگ جو ہے نا، وہ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب مینٹل ویل بینگ بات تو اس پہ بہت ہوتی ہے، لیکن اوریجنلی اگر میں نے جو اس کو سمجھا ہے، میں اس کے اوپر مجھے لگتا ہے میں کوئی اور سیشن کرنا چاہوں گی مینٹل اینڈ ایموشنل ویل بینگ کے اوپر. لیکن کوئکلی سا جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اٹ ریفرز ٹو یور ایبلٹی ٹو ری تھنک، سوری ایبلٹی ٹو تھنک، آپ کہہ لیں کہ اٹ ریفرز ٹو یور ایبلٹی ٹو تھنک، ٹو لرن اینڈ ٹو سالو دا پرابلم. تو یہ جو ایبلٹی ہے نا آپ کی، کہ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ لرن کر سکتے ہیں، آپ پرابلم سالونگ اسکل ہے آپ کے اندر، یا آپ ڈیسیژن میک کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مینٹل بیسیکلی ایبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اور یہ آپ کو کیپیسٹی، مینٹل کیپیسٹی دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جیسے آپ کی اٹینشن ہوئی، آپ کی میموری ہوئی، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے پاس ایک مینٹل اسٹرینتھ کے طور پہ، خزانے کے طور پہ اللہ نے آپ کو دی ہے یہ چیزیں. اب مینٹل یہ کہ ہم سوچ سکتے ہیں، دیکھیں کہ سوچ نہیں سکتا اور جو لرن نہیں کر سکتا، جو سوچ سمجھ نہیں سکتا، اس کو تو ہم سین نہیں نہ کہتے، اس کو تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، پاگل ہے، واٹ ایور. تو سوچیں کہ تھنک کرنے کی جو کیپیبلٹی، ایبلٹی ہے، وہ کتنی بڑی چیز ہے. سو تھنک اینڈ لرن. اس کے بعد ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم غور و فکر کر کے ہم پرابلم سالونگ سکلز ہے ہمارے اندر، یہ مینٹل ایبلٹی ہی ہے یہ.
اور پھر ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں ہم. اسی طریقے سے ہم اپنا جو اٹینشن کا سپین ہے وہ ہم کسی چیز کو اٹینٹیولی دیکھنا، سننا، اس غور و فکر کرنا، اسی طرح کسی چیز کو میموری میں لے کے جانا، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم اس کو ریٹین رکھنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ مینٹل کیپیبلٹی یا ایبلٹی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ when we burdenize our mind with so many those unnecessary things جن کی بالکل بھی ہماری برین مائنڈ کو ضرورت نہیں ہوتی، جیسے تھنکنگ کے بجائے ہم اوور تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا خیر تھنک کرنے کے بجائے ہم شر تھنک کرنے لگتے ہیں، یا اچھی تھنکنگ کے بجائے ہم لوگ اتنا نیگیٹو ان پٹ، اتنا وہ شارٹس اور اتنی چیزیں دیکھ 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 کے ہم ایسا کچھ سوچنے لگتے ہیں جس کا ہماری الٹا اٹس لائک اے برڈن اور بوجھ ہے وہ ہماری مینٹل ویل بینگ کے لیے. اسی طریقے سے ہم لوگ اپنی لرننگ ہماری اب فیڈ آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. ہمارے اندر ہمارے برین کی جو یہ مینٹل وہ کیپیبلٹی تھی، ایبلٹی تھی لرن کرنے کی، وہ آپ دیکھیں جہاں بہت سارے لوگوں کی بڑھ رہی ہے وہاں بہت سارے لوگوں کی فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں کے اوپر. اور مینٹل ہیلتھ جو ہے، مینٹل کیپیبلٹی یا ایبلٹی اصل میں گفٹ تھی. گفٹ تو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو جاننا، اس کی میں اپنی اسٹرینتھ ڈیولپ کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ایموشنل ویل بینگ کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. یہ لکھ لیجئے جملہ کہیں اور اس کو بے شک 100 بار سرچ کریے، آپ کو بہت سارا کچھ ملے گا لٹریچر، لیکن یہ والی بات مشکل سے سامنے آئے گی، لیکن الٹیمیٹ یہی آئے گی کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ فاؤنڈیشن کا کام کرتی ہے ہماری ایموشنل ویل بینگ کے لیے. ایموشنل ویل بینگ جو ہے وہ دیواریں ہیں جو اس فاؤنڈیشن پہ سیٹل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی پریکٹسز جو ہمیں تھوڑی بھاری لگتی ہیں لیکن ہمیں کرنی پڑیں گی، اینڈ دیٹ از مائنڈفلنس پریکٹس کرنی پڑے گی، ہمیں میڈیٹیشن پریکٹس کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی عادت ڈیولپ کرنی پڑے گی ہر حال میں. یہ بہت قیمتی اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ صرف 5 منٹ رات سونے سے پہلے ہوں یا صبح اٹھ کے ہوں، ہم ہر حال میں ہم وہ میڈیٹیٹ کریں. اب یہ ایک الگ پورا سیشن ہوگا کہ وہ میڈیٹیشن کیا ہے. بہرحال اتنا سارا لکھا گیا ماشاءاللہ، لوگ بولتے بھی ہیں، آپ چیک کریں کہ ہاؤ ٹو میڈیٹیٹ. اور اب تو اسلامک وے میں بھی بہت اچھے طریقے سے لوگ بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو مائنڈ فلنس ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ میں نے ویسے ایموشنل ویل بینگ میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن مائنڈ فلنس جو ہوتی ہے کہ کسی چیز، جس لمحے میں آپ ہیں اس لمحے میں جینا سیکھنا. پریزنٹ مومنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس مومنٹ کو ہم کس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں؟ یا تو ہم پاسٹ کا گلٹ، کسی وجہ سے کچھ نہیں کر پائے، کچھ کھو گیا، کچھ ملا نہیں، کسی نے بہتر نہیں کیا، میں اچھا نہیں کر سکی، یا تو یہ گلٹ میرے سر پہ ہے جس کو میں ریگریٹ کرتی رہتی ہوں، اور یا پھر فیوچر کا اینکشیس ہونا، انگزائٹی، فیوچر فیئر جو ہوتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں آج جاب ہے کل چلی جائے گی، پتہ نہیں وہ فیس کہاں سے آئے گی، پتہ نہیں گھر کیسے شفٹ کریں گے، پاکستان شفٹ ہوں یا ادھر رہیں، ادھر کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، پڑھائی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہوئی، بچے بیمار ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، مطلب ہو جائیں گے، کل کیا ہوگا، پوری کیسے پڑے گی، پر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. 24/7 we are into either we are living in past and guilty or either we are in future and anxious کہ کل کیا ہوگا. اس کل، گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے درمیان ہم اپنے آج کو اور ہر لمحے کو کھو دیتے ہیں، اور ہر لمحہ ہمارا ماضی ہوتا جا رہا ہے. اس وقت تک ہم اتنے ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کو بھی ماضی کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ الٹیمیٹلی ہر لمحے میں پریزنٹ بنتا ہے اور پھر ماضی ہو جاتا ہے. تو ہر بار اپنے آپ کو روک کے واپس لائیے. یہ بہت مشکل پریکٹس ہے، اس کو میں جب کرتی ہوں واپس چھوٹ جاتی ہے، جب کرتی ہوں واپس چھوٹ جاتی ہے، لیکن دین یٹ آئی ٹرائی آلویز کہ اس کے اوپر، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی آ گیا تو ایکچولی وہ تولیت کے راستے پہ چل پڑے گا، کیونکہ اسپرچویلٹی ویل بینگ یہ کہتی ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہیں اور ہر لمحے آپ اس لمحے میں موجود رہیں جس لمحے میں آپ ہیں. یہ بات اور پھر کنیکٹیوٹی آف اللہ انسان کو، آپ خود بتائیں نا، کدھر لے کے جائے گی؟ اللہ کی طرف، اللہ کا قرب اس کی طرف لے کے جائے گی. یو آر بینگ تھینکفل فار دا مومنٹ یو آر ان. کل کا میرے اللہ جانتا ہے، جو پچھلا گزر گیا کل وہ بھی میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزم سے تھا، قدر اللہ ما شاء فعل، جو ہوا چھوڑ دیں، معاف کریں.
تو یہ والی چیز مائنڈفلنس پریکٹس کرنی ہے. اس سے ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ جو میڈیٹیشن ہے یا مائنڈفلنس ہے, اس سے ہماری اٹینشن کا اسپین بڑھتا ہے, ہماری ڈیسیژن میکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. خیر, اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا لکھا تھا کہ ریڈنگ بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم سے کتابیں کانشیسلی چلی گئیں, اور اوپر سے جب سے ہم یہ آن لائن ریڈنگ کرنا شروع ہوئے ہیں, یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو فزیکل بکس نہیں ہمارے ہاتھ میں, ہارڈ کاپیز نہیں ہوتی, تو ہم ویسے بھی پڑھ نہیں پا رہے بہت سارے لوگ. تو کوشش کر کے پلیز اپنی عادت بنائیں, جس بھی موڈ سے آپ پڑھیں, لیکن 5 سے 8 پیجز. جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں وہ تھوڑا اور زیادہ کرتے ہیں, لیکن جو ایٹ لیسٹ بالکل نہیں پڑھتے وہ 5 پیجز اپنے ساتھ کمٹ کریں. میں نے 5 پیجز پڑھنے کو, کسی ٹائم کھڑے ہو کے آپ نے سالن بنانا, اس ٹائم پہ ہاتھ میں کوئی پیمفلٹ رکھ لیں, کوئی چیز پکڑ لیں, میں نے جی 5 پیجز آج پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. دنیا 2 ہو جائے 5 پورے کروں گی انشاءاللہ العزیز. 5 سے 6 پہ جائیں, آہستہ آہستہ بڑھیں گے, لیکن 5 تو لازم کریں. تو یہ فوکس بھی بڑھائے گا اور آپ کے برین کو یا آپ کے مائنڈ کو ایک خیر کی طرف, بیٹر آئیڈیاز کی طرف, بہتر سوچ کی طرف لے کے جائیں گے. گروتھ مائنڈ سیٹ ایک ڈیولپ ہوتا ہے ریڈنگ سے, اگر آپ اچھا لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ہر بار ڈیسیژن کرنے سے پہلے کوسچن یور ڈیسیژن پلیز. کیونکہ مینٹل ویل بینگ ہم نے کیا کہا تھا کہ ایبلٹی ٹو تھنک اور لرن اینڈ پرابلم سالونگ اسکل اور ڈیسیژن میکنگ. ہم نے یہ کہا تھا نا کہ مینٹل ویل بینگ میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو آپ جب ڈیسیژن میکنگ کرنے لگے ہیں تو آپ اپنے ڈیسیژن کو کوسچن کریں. کوئی بھی ڈیسیژن, یو بینگ اتھارٹی آف 2 پیپل, آپ اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر اتھارٹی ہیں, آپ اپنی بیوی ہیں اور آپ اپنے بچوں کے اوپر اتھارٹی ہیں, اپنی میڈ کے اوپر ہیں, آپ آفیشل ہیں, آپ کے انڈر 10 لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کسی بڑی پوسٹ پہ, آپ کے انڈر 50 لوگ, 100 لوگ, 1000 2000 جتنے بھی کام کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو تھنک فرسٹ while making a decision. You have to question your decisions کہ the decision I am making, is it, مطلب یہ میں مینٹلی کیا میں پرابلم سالونگ اسکل یوز کرتے ہوئے میں ڈیسیژن کی طرف جا رہی ہوں, جو بھی ڈیسیژن میں لینے لگی ہوں, اور یہ کیا میری اسپرچول اور میرے فزیکل ویل بینگ کے اوپر اس کے برے اثرات تو نہیں پڑیں گے, یا میرے اس ڈیسیژن سے میری فیملی کی اسپرچول ویل بینگ یا ایموشنل ویل بینگ یا مینٹل ویل بینگ یا فزیکل ویل بینگ کے اوپر کوئی نقصانات تو نہیں آئیں گے. آپ آن دا پلیس آف اتھارٹی, آپ کو یہ ہر حال اپنے آپ کو کوسچن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کوسچن نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیں جو پاور کا مس یوز لوگ کرتے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے, پھر ان سے پوری پوری نیشنز تباہ ہو جاتی ہیں, اور ہم پاکستانی اس کی منہ بولتا ثبوت ہے. کہ یاد رکھیے گا, یہ جو دستکاری ہوتی ہے نا, ہاتھ سے کوئی بھی کام کرنا, یہ دل کے درد کا اور دماغ کے درد کا علاج ہوتا ہے. دستکاری یعنی ہاتھ سے کام, دست ہاتھ کو کہتے ہیں نا. تو دستکاری جو ہوتی ہے نا, پرانے لوگ اس پہ بات کیا کرتے تھے. آج کل تو ہم نے جب سے پڑھائیاں اور ڈگریاں کرنا شروع کی ہیں, ہم لوگوں نے ہاتھ سے ہنر کی طرف کچھ سکل سیکھنا یا دستکاری کرنا چھوڑ دیا نا, تو ہاتھ دماغ اور دل کو سکون دینے کا باعث یا اس کی بیماری کا علاج کا باعث بنتا ہے. یہ جو دل کے درد ہوتے ہیں نا ہمیں, یہ آرگینک ہارٹ کی بات نہیں ہو رہی, لیکن واقعی جو دل ہمارا پریشان ہوتا ہے اور جو اسٹریسفل ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو اگر ہم ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوں اور دستکاری کرنے والے ہوں تو اس کا بہت بڑا اللہ پاک فضل فرماتے ہیں اور یہ علاج ہوتا ہے. ایموشنل ویل بینگ پہ آتے ہیں. ایموشنل ویل بینگ میں الحمدللہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے 100 گنا زیادہ بہتر چیزوں کو جانتے ہیں, لیکن اسٹل few things for myself first and then for yourself is can never ever say bad things about yourself. پلیز اپنے بارے میں بری باتیں بولنا چھوڑ دیں. مجھے یہ نہیں آتا, میں یہ نہیں کر سکتی, میں ایم گڈ فار نتھنگ. میرے بارے میں دوسرے بندے نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے. دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنا خود کو چھوڑ دیں. ایک دوسروں کی آنکھوں سے وہ لوگ جو نیگیٹیوٹی بکھیرتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو ٹارچر کرتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے, اور الٹیمیٹلی آپ آہستہ آہستہ انہی کی آنکھوں سے خود کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کے اپنا سیلف امیج کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اپنے بارے میں. آپ دوسروں کی آنکھوں سے خود کو دیکھنے لگتے ہیں. تو اس چیز کو پلیز چھوڑ دیں, دوسروں کی آنکھوں سے خود کو نہ دیکھیں. ایک دوسری چیز یہ کہ اپنے بارے میں بری بات نہ کہیں کبھی بھی. یہ جو لوئسٹ آف دا لیول کی باتیں ہم اپنے بارے میں, عورتیں بہت زیادہ یہ کام کرتی ہیں, یہ ظلم ہے. آپ کو میں نے کیا بتایا کہ انسان کا جسم اور روح کس چیز کا نچوڑ ہے؟ یہ مرتبہ جامع ہے. انسان کمپلیٹ بینگ بنا کے اللہ نے اپنا ماسٹر پیس کریٹ کر کے بھیجا ہے, اور ہم لوگ آپ سے یہ باتیں کریں, کتنا اچھا نہیں لگتا ہوگا اللہ کو یہ بات.
تو اپنے بارے میں کبھی برا نہ بولیں. This is the first rule. Write it somewhere. I should be learning this for myself, and you, every one of you, should be doing and saying this thing. Never ever say anything negative about yourself. Number 2, look for good things in your day. یہ جو چھوٹی چھوٹی مطلب ایموشنل ویل بینگ، ایموشنلی آپ اپنے آپ کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں، اپنا ویل بینگ کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں. آپ نے اپنے آپ میں کیا اسٹیپ کرنا ہے؟ پہلا، نیگیٹو نہیں بولنا اپنے بارے میں. دوسرا، look for good things in your day even when things are bad. اگر پورا دن آپ کی بہت ساری مشکلات، تکلیفوں سے آپ کے نزدیک برائی سے ہی بھرا ہوا تھا، برائی سے مراد یہ کہ مشکل سے بھرا ہوا تھا، تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے علاوہ آپ اس گڈ کو دیکھیں جو اللہ نے کہیں نہ کہیں تو آپ کو عطا کیا ہے. آپ اپنے ارد گرد ذرا دیکھیے، نظر دوڑائیے کہ اتنا مطلب ہر طرف مشکلیں ہیں، درد ہیں، اذیتیں ہیں. غور کریے کہ if life feels restricted in one area, remember that Allah has surely given you ease in another. اگر اللہ نے آپ کو کسی ایک جگہ میں کہیں پہ ریسٹرکٹڈ کیا ہے، کہیں مشکل ہے، تو surely کسی اور جگہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی ہوگی. If your wealth is limited, you may have been blessed with good health and well-being. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو righteous children سے نوازا ہو، آپ کے لیے وہ لیگسی بنیں گے کل، اور دوسروں کے پاس وہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ پازیٹیو اپنے اندر نہیں دیکھ پا رہے. اور اس طرح کی بے شمار اور چیزیں، تو وہ دیکھیں جو آپ کے پاس یا آپ کے ارد گرد جو خیر ہو رہی ہے یا کنٹینیوس اللہ نے نوازا ہوا ہے اس سے آپ کو. جب اس کو آپ دیکھیں گے تو باذن اللہ تعالیٰ وہ رول کیا سامنے آئے گا کہ ہم لوگ وی آر فوکسنگ آن گڈ، اور جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں یاد رکھیے گا وہ گرو کرتی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جس چیز کا آپ شکر کرتے ہیں وہ گرو کرتی ہے، اس میں اللہ بڑھا دیتا ہے آپ کو. تو اللہ مجھے بھی سب سے پہلے اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو رب کریم ہمیں کیا توفیق دے کہ ہم لوگ we keep on watching and spotting all those good things that surround us instead of all that bad is happening. ہم اس پہ فوکس کرتے رہیں. ایک چیز جس نے مجھے بہت پرسنلی ہیلپ کیا ہے، جب بھی میں ٹریک سے ہٹ جاتی ہوں میں واپس اس کو پریکٹس کرتی ہوں اور الحمدللہ بہت کوئک فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ سیٹ اسمال گولز. میں نے ادر ڈے بھی لے کے دوبارہ ایک بورڈ پہ میں نے اپنے گولز لکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے گولز لکھے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے صبح اٹھ کے، میں نے دن کے وقت میں یہ والی چیز کرنی ہے، اور شام مغرب سے پہلے یہ کروں گی، اور رات سونے سے پہلے 5 ایک چیزیں میں نے لکھی ہیں. اور وہ گول جو لکھ لیے ہیں، جب رات کو I'll be checking myself اور میں ٹک کروں گی کہ الحمدللہ ڈن. جو نہیں ہوا آف کورس اللہ سے دعا مانگوں گی کہ یا اللہ پلیز آپ ہی توفیق دے سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر پہ جمنے کی، شر سے بچنے کی توفیق صرف آپ کے پاس ہے، مجھے توفیق دے میں اس پہ کر سکوں. اور دس ول گیو یو، یہ جو ٹاسک کا لکھ کے باقاعدہ ہاتھ سے ٹک کرنا. اگر آپ کے پاس بورڈ نہیں ہے تو آپ اسٹکی نوٹ پہ کر لیں، اسٹکی نوٹ نہیں ہے تو فریج کے اوپر مارکر سے لکھ لیں، مٹ جاتا ہے سارا کچھ. کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے تو پین پیپر لے لیں، سمپل ڈائری کوئی لے لیں، کوئی نہیں، جہاں بھی لکھیں، لیکن 3 چیزیں لکھ لیں روز کی، 5 لکھ لیں، شام کو ٹک کر لیا کریں. یہ آرگینک ڈوپامن آپ کو دیتا ہے. آرگینک ڈوپامن جو ہماری برین کو ایکٹیو رکھتا ہے. یہ جو لوگ بہت سارے نیورو پرابلمس میں جاتے ہیں وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے آرگینک ڈوپامن جنریٹ ہونا بند ہو جاتی ہے، ان کو پھر میڈیسن پہ جانا پڑتا ہے. اور یہ جو ڈیولپ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو آپ خود پڑھیے گا کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. یہ 1 منٹ میں نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جو یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، کہ جس چیز کو بس رکھ لیا دماغ میں، اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے، اس سے ڈفرینٹ سوچنا نہیں ہے، دوسرے کا گلا کاٹ دینا ہے اگر کوئی ڈفرینٹ موقف والا بندہ آ جائے. تو یہ ذرا ڈیفیکلٹ چیز ہے. پلیز try to develop this growth mindset instead of fixed and scarce mindset. اچھا، ڈسکمفرٹ امبریس کرنا، یہ میرے لیے ایک نئی چیز ہے. جو میں نئی چیز سے مراد یہ کس طرح، مطلب میں سوچ رہی تھی کہ ابھی یہ ڈیلی کبھی میں نہیں لے کے آئی اپنی اس میں. یہ جو امبریسنگ ڈسکمفرٹ اور چینج ان یور لائف اینڈ ڈونٹ ریئیکٹ ٹو اٹ، کہ آپ کی پلان کے مطابق ہر بار چیزیں نہیں ہونے والی. آپ جو بھی پلان کریں گے مشکل چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے، مختلف آئیں گی، آپ کی ناپسندیدہ چیزیں آئیں گی. وہ جو آپ نے پلان کیا اس سے مکمل طور پہ فل اسٹاپ اپوزٹ آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی. تو لیٹس امبریس دیٹ ڈسکمفرٹ فار اے مومنٹ. وہ چند مومنٹس ہی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد تو ویسے بندہ چپ ہو جاتا ہے. تو اس وقت ریئیکٹ نہیں کرنا.
اور اس کو embrace کر لیں کہ ٹھیک ہے میری نہیں چلی تو اللہ کا پلان چلا ہے نا, that's fine. یہ جملہ اللہ کرے مجھے اور آپ کو ہمیں یاد آ جائے, ہم بولا کریں تو that's fine. This will help you grow strong emotional self, strong یہ جو یہی صبر ہے بیسیکلی, یعنی پہلی جو بھی کچھ آ جائے شور شرابہ نہیں ڈالنا, صبر کرنا ہے. تو صبر ان ایڈوانسڈ وے میں کہ embrace discomfort, اور جو چینج آئے گی اس کو اللہ کے حوالے کریں کہ اچھا اللہ کی چل رہی ہے, چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ. سو باقی یہ چند چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کیئر فار یور سیلف ایوری سنگل ڈے. یو نو واٹ, صبح صبح کنگھی کرنا ہے, آپ 2 منٹ کے لیے اپنے بالوں کو کنگھی کریں. بلیو ان می, اتنا اچھا مساج ہے کنگھی. اتنا پرانے لوگ اتنے شوق سے کنگھیاں, لکڑی کی کنگھیوں سے کنگھی کیا کرتے تھے, تو لگتا تھا اتنا ٹائم تھا ان کے پاس. جو جو چیزیں ہم چھوڑتے گئے نا تو ہماری زندگی مشکل میں آتی گئی. ہولسٹک ویل بینگ میں فزیکل ہیلتھ سے آپ اپنے آپ کو مطلب جو ٹائم 2 منٹ دے دیں اپنے لیے, ڈو سم تھنگ گڈ فار یور اون سیلف. اف یو لائک کہ آپ صبح صبح اٹھ کے آپ چینج کر رہے ہیں, اچھا وہ بنا رہے ہیں, بستر بنا رہے ہیں, آپ نے اسپرے کیا اپنے اوپر, تھوڑا آپ نے مسواک کیا, آپ نے کاجل لگا لیا, باہر جاتے ہوئے میلز اپنے طریقے سے تیار ہو گئے, تو گو اہیڈ, give yourself good look for your own self. اور اللہ کو کہیں اللہ آپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں, خوش ہوں, اللہ سے بات کریں. وڈ اینڈ کام, یس وڈ اینڈ کام از امیزنگ, مجھے لاسٹ ایئر کسی نے گفٹ کی تھی. خیر, اینڈ پریکٹس ایمپتھی, لاسٹ بٹ ناٹ آف کورس لیسٹ, کہ ایمپتھی کو پریکٹس کریں کہ پٹ یور سیلف ان ادر پرسنس پلیس. بعض اوقات آپ کے ارد گرد والے بہت ساری مشکل اور تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو ہر بار میں بھی اور آپ بھی اگر اپنا موقف ہی رکھیں گے تو ہم ایمپتھائز نہیں کر سکتے. ایمپتھائز ہوتا ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسرے, پٹ یور سیلف انٹو ادر پرسنس شوز, دوسرے کے جوتوں میں جا کے پیر رکھ کے کھڑے ہو کے دیکھیں اس کی سائڈ سے کیا سین نظر آ رہا ہے. تو جب یہ کریں گے تو یہ تھوڑی لوگوں کو نان ججمنٹل ماحول ملتا ہے, ان کی سننا یا ان کی طرف سے چیزوں کو دیکھنا, تو اس سے بہت اچھی کنیکٹیوٹی بنتی ہے. اور آخری جو بات ہے وہ دیٹ از سوشل کنیکٹیوٹی. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ ہر طرح سے ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ سوشلی, آپ سوسائٹی میں لوگوں سے کنیکٹڈ نہیں ہیں اور آپ سوسائٹی میں سرونگ بیک نہیں کر رہے, آپ خدمتیں نہیں کر رہے, آپ لوگوں کو ڈیپ لسننگ نہیں دے رہے, آپ ان کے لیے کچھ سروسز نہیں پرووائڈ کر رہے, تو آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہولو چلتا رہے گا, خالی رہے گا. تو سروسنگ, گیونگ بیک ٹو سوسائٹی, یور سروسز, اینی سارٹ آف سروسز, ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی سروسز کا لفظ ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات, کوئی خدمت چھوٹی سے چھوٹی, کوئی نان ججمنٹل لسننگ ہی کر لیں, کوئی کسی طریقے کی کوئی مدد کر دیں, کوئی پردے میں رکھ کے کسی کا کوئی کام کر دیا, کچھ بھی کر دیں. دیٹس واٹ آپ کی سوشل کنیکٹیوٹی یہ جو ہوگی, یہ کیا ہے, یہ آپ کو انٹرنلی بہت اسٹرانگ کرے گی, کمپلیٹ کرے گی, اور آپ کو جو ایک ہولو فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ ناٹ سرونگ بیک ٹو سوسائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ فلفل ہوگی. اور اسٹیپ ٹو ٹیک کہ نرچر یور ایگزسٹنگ ریلیشن شپ, جو آپ کے ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہے پلیز ان کو نرچر کریں. باہر ریلیشن شپ ڈھونڈنے سے پہلے سوشل کنیکٹیوٹی میں جو ایک اہم اسپیکٹ ہے جس کے اوپر لوگ اکثر بات نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی اور ہم سب کو, کہ ہم لوگ جو اپنے ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہیں ہم نے ان کو نرچر کرنا ہے, ان کو بہتر بنانا ہے. اگر ہمیں کسی سے نفرت ہو رہی ہے, تنگی ہو رہی ہے, ریپلشن ہے, بغض ہے, تو معاف کرنا ہے, اور پھر وہ وائی ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون سی ریزن ہے, کہاں مسئلہ آ رہا ہے. ہولسٹیکلی دیکھیں کہاں مسئلہ ہے کہ مجھے اس بندے سے اتنی ریپلشن ہے, میں اتنا دوری فیل کرتی ہوں, وجہ کیا ہے. اگر تو کوئی ایسا نیگیٹو کیریکٹر ہے نا جو آپ کو ہر بار زیرو پہ لگاتا ہے, تو پھر اس کو تو چھوڑیں, سمپل بات ہے, اس سے پیچھے ہٹ جائیں. کیونکہ آپ ابھی روحانی طور پہ ایسی جگہ پہ نہیں گئے کہ آپ اس کے لیے چھاؤں بن کے اس کو خیر کی طرف نکال سکیں. تو اگر آپ ایسی جگہ پہ نہیں ہیں تو اس سے آپ تھوڑا سا قطع تعلق کی تو آپ کو پتہ ہی ہے منع ہے, وہ نہیں ہم کریں گے, لیکن وہ آپ کو انفلوئنس جس جگہ سے ہر بار کر رہا ہے نا, اس جگہ سے پیچھے ہٹ جانا ہے. نماز ٹائم, بس فنیشنگ 2 منٹ اور. تو بعض اور ہاں, اور معاف کریں اور ایمپتھائز کریں,
لوگوں سے، اپنے ارد گرد کنیکٹیویٹیز میں ایمپیتھائز کریں کہ کون کیا کہاں پھنسا ہوا ہے، میں ذرا اس کی سائڈ پہ جا کے دیکھتی ہوں، اس کی سائڈ سے کیا سین نظر آ رہا ہے، کیوں ہماری آرگیومنٹ ہمیشہ بہت مشکل پہ جا کے رک رہی ہے، تو میں دیکھتی ہوں. یہ ایمپیتھائز کرنا. اور یہ کہ سیٹ باؤنڈریز، اسٹیبلش ہیلدی باؤنڈریز اور لمٹس ٹو مینٹین یور اون دس ایموشنل ویل بینگ. کہ اگر آپ تعلق بنا رہے ہیں، کنیکٹیویٹیز بنا رہے ہیں، وہ ایگزسٹنٹ ریلیشن شپ ہیں یا نئے بنا رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے کس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ باؤنڈریز یا کچھ نہ کچھ لمٹس آپ نے ضرور اسٹیبلش کرنی ہے کہ کوئی آپ سے چڑھ نہ گزرے اور نہ ہی آپ کسی سے چڑھ گزرے. تو یہ باؤنڈریز آپ کے ایموشنل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہر یہ جو 4-5 کیٹیگریز ہم نے یا ایریاز ہم نے ہولسٹک اپروچ میں دیکھے ہیں، کسی ایسپیکٹ سے بھی آپ کوئی غلط کام کریں گے یا حرام کریں گے تو آپ ہولسٹک ویل بینگ حاصل نہیں کر سکتے. کوئی بھی حرام کام آپ کریں، یعنی کنیکٹیوٹی، آپ حرام رشتے بنانے بیٹھ گئے نا کنیکٹیوٹی کے نام پہ، یا آپ کوئی فزیکل ویل بینگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی فلاں حرام چیز میں کھاؤں گی یا پیوں گی تو میری ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی، تو یا پھر میں یہ ایموشنلی میں یہ کر لیتی ہوں، کوئی نہیں یہ شارٹ کٹ ہے. تو جو بھی آپ غلط کام، گناہ کا کام یا حرام کام کریں گے وہ ہولسٹک ویل بینگ میں کبھی بھی آپ کو گرو نہیں کرنے دے گا. یہ ذہن میں رکھیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو روح ہماری کہہ کے آئی ہے نا کہ اللہ آپ کی مان کے چلنی ہے، وہ کامل بات ہے. تو اور جو چیز ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے وہ کیا ہے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف، اور شفاعت کے جو مقام شفاعت ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس دنیا کے اندر بھی موجود ہے، صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور ان کے اوپر صلوات بھیجنا. اور یہ چیز کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 رحمتیں آتی ہیں جب ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. امیجن کریں یہ سارا کچھ کیا ہے، رحمتیں آنا، گناہ معاف ہونا. ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے 10 گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں. یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات، درود اور صلوات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی، روزانہ اگر ہمارا نام ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ یہ فلاں بندے کا درود شریف آپ کے پاس آ رہا ہے اور ہماری ایز اے امتی ان سے کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہمارا جو لیول آف ان درود شریف پڑھنے سے جو رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی اور جو گناہ جڑیں گے اور جو درجات بلند ہوں گے، تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کنیکٹیوٹی نہ ڈیولپ ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آسان بناتی ہے ہماری جرنی کو. استغفار کو تھامیں، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام یہ پکڑنا ہے، اور بیچ میں یہ ساری جو سٹوری ہم نے پڑھ لی ہے الحمدللہ اس پہ تو ہم نے چلنا ہی چلنا ہے. تو رجب کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، اس پہ ہم کبھی سیشن کریں گے یا نہیں تو نکال کے پچھلے سال کا سن لیجئے، پچھلے سال اس سے پچھلے سال کی ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں. تو توبہ کو لازم پکڑنا ہے رجب کے مہینے میں. یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور استغفار اور ریپینٹنس کا مہینہ ہے، اور روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. واسن الجزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.